بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق داخلا من بعد العالیہ والناس کنفتہ فمر بجدع اسک میت فتناولہ فاخذ بأذنہ ثم قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع به قال تحبون انہ لکم قالوا واللہ لو کان حیا کان عیبا فیہ لأنه أسك كيف وهو ميت فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواہ مسلم کتاب الزہد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گاؤں جو کہ مدینہ کے اطراف میں بلندی پر واقع ہے سے آتے ہوئے مدینہ کے بازار سے گزر ہوا۔ کچھ لوگ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے چھوٹے کان والی بکری کے مردہ بچے کو پڑا دیکھا تو اسے کان سے پکڑ کر حاضرین سے سوال کیا، کیا تم میں سے کون ہے جو اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور ہم تو اسے کسی قیمت پر بھی لینا پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم اسے اپنے لیے پسند کرتے ہی ہو۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم اگر زندہ بھی ہوتا تو معیوب ہونے کی وجہ سے خریدنے کے لیے موزوں نہ تھا، مناسب نہ تھا۔ اب تو یہ کانوں کے عیب کے باوجود مردہ بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ حقیر اور بے وزن ہے جتنا یہ مردہ بچہ تمہاری نگاہوں میں بے وزن اور حقیر ہے۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی ہے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت اور دنیا کی وقات کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندوں کو نگاہ میں دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیمتی تبصرہ پر ان مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے جو زر و جواہر سے عشق فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں اور سونے چاندی کے ذخیروں پر جان دیتے ہیں، نمود و نمائش اور عیاشی پر مال و دولت کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں کماتے بلکہ ان کی زندگی کا نصب العین زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا اور معیار زندگی بڑھانا ہے۔ جس قدر دولت ان کے ہاتھ میں آتی ہے وہ ان کا پیٹ نہیں بھرتی بلکہ اس سے ان کی آتش حرص، لالچ کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ حرص و لالچ کا جہنم ان کے دل کو پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا دیتا ہے اور خدا کی مخلوق کے حقوق ان کی حریص نگاہوں میں کوئی وزن نہیں رکھتے۔ ایسی دنیا طلبی بالآخر انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دنیا طلبی کی مذمت فرمائی ہے۔ حضرات، دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے اس حدیث میں بڑی عبرت ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ہی سب کچھ ہے اور اس کو سمیٹ کر جمع کرتے ہیں
اور اس مال و دولت کا استعمال بیجا جگہ کرتے ہیں، بیجا کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ کرتے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبصرہ فرمایا ہے اور جو حدیث میں چیزیں بیان کی ہیں، دنیا کی وقات اور حیثیت اس سے بھی کمتر ہے۔ ہم دنیا کو جو بہت اہمیت دیتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں اس حدیث پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل دنیا کے معاملے میں کیا ہے۔ ہم بھی دنیا کی دولت جمع کرنے کی فکر میں ہر وقت رہتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ اصل جو حیثیت اور اصل جو اہمیت ہونی چاہیے آخرت کی زندگی کی ہونی چاہیے، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینا چاہیے بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں۔ آخرت ہی ہمارا اصل نصب العین ہونا چاہیے، اور آخرت کو بنانے کے لیے ہم دنیا کے اندر جو کچھ بھی ملے اس کو پا کر ہم آخرت کو سنواریں۔ اگر ہم نے دنیاوی زندگی میں اپنی آخرت کو بنا لی اور اللہ کی نعمت اور دولت کو دین کی راہ میں خرچ کر کے اور بندوں کے حقوق کو ادا کر کے، غریبوں اور مسکینوں کو عطا کر کے اگر ہم نے آخرت کی زندگی کو بنا لیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور دنیا کی دولت کو بس اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ معمولی چیز ہے، یہ فانی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ دولت انسان کے پاس نہیں رہتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آخرت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔